مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا جب بھیجا انہی کی جنس میں سے ایک رسول، انسانوں میں سے ایک رسول، جس کو انسان بنایا اللہ نے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ اب یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ ہم رسول کے کاموں میں جو رسول کا جو مقاصد تھے نا، ان مقاصد کو ہم نے محدود کر دیا ہے، تو وہ تمام مقاصد آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ یہ جو موبائل ہے نا، اللہ معاف فرمائے، یہ بھی ایک بہت بڑی، میں بھولے سے لے آیا، میں لاتا نہیں ہوں۔ یہ تو رسول کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ ان آیتوں میں اللہ نے بتایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری رسول کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلی ذمہ داری رسول کی کیا ہے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول کیا کریں گے؟ وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ اب جب رسول کی ذمہ داری ہے پڑھ کے سنانا، تو صحابہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سن کے بھول جانا؟ بولو بھائی، بلکہ اس کو زبانی یاد کر کے اگلی نسل کو منتقل کر دینا۔ پھر اس اگلی نسل کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھول جانا؟ بولو نا یار، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ۔ آگے پہنچانا نا، اس نسل کی ذمہ داری کیا ہے؟ آگے ٹرانسفر کرنا۔ پھر اگلی نسل کی ذمہ داری ہے آگے ٹرانسفر کرنا، اور یہ آج تک ٹرانسفر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جتنے حافظ آپ دیکھیں گے، ان کا سلسلہ، جو استاذوں کا سلسلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ درمیان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی توقف اور انقطاع نہیں ہے اس میں۔ وہ الگ بات ہے حافظ کو اپنا سلسلہ یاد ہو یا نہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن ہے ضرور کچھ حافظوں کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں استاد سے پڑھا قرآن، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس حافظ کا یہ سلسلہ نبی سے نہ ملے، اس کا قرآن معتبر نہیں ہے۔ وہ کہ میں نے گوگل سے اٹھایا ہے، میں نے یہاں سے اٹھایا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ اور اگر گوگل سے بھی اٹھایا تو گوگل میں بھی کسی نے ڈالا ہوگا نا، تو گوگل استاذ نہیں ہوا، بلکہ وہ استاذ ہوا جس نے وہاں ڈالا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہوئی؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب پڑھ کے سنائیں گے بھی اور ساتھ ساتھ سکھائیں گے بھی۔ حالانکہ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سکھائے گا کون؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ بندوق ہے، پولیس تو آ نہیں رہی، بندوق دکھا کے اب میں بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ یعلمہم الکتاب، نبی کیا کریں گے؟ کتاب سکھائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ پتہ یہ چلا کہ عربی آنے سے قرآن نہیں آتا۔ غامدی صاحب کی بات خود بخود آ رہی ہے، میرا موضوع نہیں تھا یہ۔ غامدی صاحب حدیث کو کہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، کہیں کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے۔ جب اپنی مرضی سے ایک طرف جانا ہوتا ہے تو وہ ادھر حدیث لے آتے ہیں، نہیں جانا ہوتا تو حدیث کو۔ بہرحال اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سکھائے گا کون؟ نبی۔ تو جب نبی نے قرآن سکھایا تو صحابہ نے نبی سے سیکھا اور اس کو محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ پھر وہ نبی سے سیکھ کے صحابہ نے یہی ذمہ داری پوری کی؟ اگر صحابہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو صحابہ تو سیکھ جاتے، آج ہم قرآن نہیں سیکھتے۔ تو جس طرز میں صحابی نے نبی سے سیکھا، بالکل اسی اسٹائل میں صحابہ نے تابعین کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اور پھر تابعین نے تبع تابعین کو، پھر انہوں نے
تو یہی سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. جیسے حافظ قرآن کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, درمیان میں انقطاع نہیں ہے, کہیں سے بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. اسی طرح جو درس قرآن دینے والا ہے اس کا درس بھی اسی صورت میں معتبر ہوگا کہ اس نے کسی استاد سے باقاعدہ سیکھا ہو, اور اس استاد نے اپنے استاد سے, اور اس نے اپنے استاد سے, اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر کوئی پروفیسر اٹھ کے بولنا شروع کر دے کہ میں کسی سے نہیں سیکھتا, میں قرآن کو خود سمجھتا ہوں, تو وہ سمجھ معتبر نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کی اپنی سمجھ معتبر نہیں تھی جو عربی جانتے تھے. آپ کی اپنی سمجھ کہاں سے معتبر ہو گئی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ابھی بات مکمل نہیں, ابھی ہدایت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے, 2 اسٹیپ اور ہیں. نبی کی 2 ذمہ داریاں 2 تو ہو گئی نا, 2 اور ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, فرمایا نبی کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے. حکمت کی باتیں حدیث ہیں, کھانے کے آداب, بڑوں کے آداب, چھوٹوں پہ شفقت کے آداب, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفصیل. قرآن میں تو اجمال ملتا ہے, تفصیل کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں میں. ہر وہ عقل اور دانش کی بات جو انسان کی زندگی کو سدھارنے میں معاون اور مددگار بنے, اسے حکمت کی بات کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بات کرے نا بڑی, کہتے ہیں یار بڑی حکمت کی بات. پنجابی میں کہتے ہیں بڑے پتے کی گل کی ہے بندے نے. بڑے, اگرچہ وہ گل کسی کام کی نہ بھی ہو تو بھی بعض دفعہ ایسے ہی لوگ پتے کی گل اسے کہتے ہیں جو بہت ہی انوکھی ہو, چاہے وہ ڈھنگ کی ہو یا نہ ہو. جیسے کوئی بیٹھ کے ایسے ہی پھینک دے کہ کتے کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں, کہیں گے یار بڑی حکمت کی بات. تو حکمت کی بات اس کو نہیں کہتے, غلط بات کو نہیں کہتے. حکمت کی بات ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو سدھارنے میں معاون اور انسان کو انسان بنانے میں, عقل و دانش کی باتیں, گہری باتیں. تو یہ باتیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ نے نبی سے سیکھی, اور نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے نبی کی نیابت میں آگے تابعین کو سکھائیں, تابعین نے تبع تابعین, اور یہی سارا سلسلہ. پھر یہ حکمت کی باتیں باقاعدہ کتابوں کی شکل میں مرتب بھی ہو گئیں, جن کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے. اور وہ ساری وہی کتابیں بالآخر لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھ کے آگے سکھانا شروع کر دی. تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے اور اپنا سلسلہ, اگر کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے, حدیث سمجھا رہا ہے, اور اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش نہیں کر سکتا, تو اس کی حدیث کی تشریح معتبر نہیں ہے. کیونکہ اس تمام چیزوں کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی چاہیے, کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ اس کائنات میں صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کنواں ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کنواں آب شفا ہے, اس کا جو پانی ہے اسے پی کے آپ کو ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی, اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی کنواں ہے, اور بالفرض وہ پاکستان میں. مثال دے رہا ہوں, جا کے تحقیق نہ شروع کر دیں. بالفرض اب اگر امریکہ میں بھی کوئی شخص وہ پانی آپ کو پلائے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ شفا والا پانی ہے, تو آپ کہیں گے کہ بھائی شفا والا کنواں تو صرف اور صرف ایک ہے, تو آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ؟ وہ کہے میں نے خود بنایا ہے, میری اپنی سمجھ نے کہا ہے کہ یہ, یا میں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہے. آپ اس کی بات مانو گے؟ آپ بولو گے یہ پانی آپ کو دیا کس نے؟ جب تک اس بندے کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہ پانی استعمال نہیں کروں گا. پھر وہ بندے کا نام بتائے گا تو آپ اس کے پاس جاؤ گے, آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بھائی بات اردو میں کر رہا ہوں نا. آپ اس کے پاس جا کے پوچھو گے آپ کے پاس
कहां से लाए? वो कहेगा मैंने खुद बनाया है, उठा के फेंक दोगे। आप बोलोगे आब शिफा इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है, खुद बनाया, ये मोतबर नहीं है। वो बताएगा मैंने फलां से लिया, तो फलां के पास पहुंच जाओगे। ये सिलसिला उस कुएं तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? दरमियान में अगर उसने कह दिया कि ये बंदा शार्ट है मार्केट से, कि मैंने जिससे लिया वो पैदा हुआ था 100 साल पहले और 50 साल पहले वो मर चुका है, और आप पैदा 50 साल के बाद हो रहे हो, तो भाई आपको कहां से मिल गया वो? इसलिए जब तक आपका सिलसिला हदीस के बाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं मिलता, आप हदीस समझाने के अहल नहीं है, हदीस पढ़ाने के अहल नहीं है, आप गलत तशरीहात करोगे हदीस की। चौथी चीज जो सबसे अहम है, जिस पर मैं आज बयान करने के लिए बैठा था, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। इन तीन चीजों को तो लोग किसी हद तक मानते हैं, चौथी चीज में गड़बड़ हो रही है। सारी गड़बड़ कहां हो रही है? चौथी चीज में, और सारी गुमराही यहां से फैल रही है। अगर ये चौथी चीज ना हो तो बकिया तीन चीजों में आपकी सनद भी अच्छी हो, इसके बावजूद आप गुमराही फैलाओगे। चाहे आपने मोतबर असातिज़ा से इल्म हासिल किया हो, अगर ये चौथी चीज जो नबी की जिम्मेदारी थी इसको आपने हासिल नहीं किया और नबी से ये चौथा काम नहीं सीखा, तो आपकी बकिया तीन चीजें गलत इस्तेमाल होंगी, उनका सही इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि इल्म होना और मोतबर इल्म होना काफी नहीं है, बल्कि उस इल्म की सही नशर इशात के लिए उस चौथी चीज का होना जरूरी है जो नबी की जिम्मेदारी थी। वो चौथी चीज क्या है? वयुज़क्कीहिम, नबी इनका तज़किया करेंगे। तज़किया किसे कहते हैं? पाक साफ कर देना, बातनी और जाहिरी नजासतों से पाक साफ करना, दिल की इस्लाह कर देना, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, दिल में इखलास और लिल्लाहियत का पैदा कर देना, दिल में हुब्बे जा, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, लालच, शोहरत और नुमूदो नुमाइश की चाहत और तकब्बुर, ये जो गलीज और खबीस बीमारियां हैं, इन बीमारियों को दिल से बोलो भाई निकाल दें। एक आदमी ने मोतबर इल्म हासिल किया किसी बाकायदा मदरसे से, कुरान का बहुत बड़ा हाफिज बना, कुरान का बहुत बड़ा आलिम बना, और इल्म भी ऐसे उलमा से हासिल किया जिनका सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। मोतबर इल्म भी आ गया, हदीस का मोतबर इल्म भी आ गया, कुरान के अल्फाज भी याद हो गए, सबा शरा कारी बन गया, कुरान की तालीम भी आ गई, और तीसरी चीज इल्म हदीस भी हासिल हो गया। सब कुछ हासिल हो गया, मगर तज़किया नहीं है, दिल में लालच है, तो वो सही बात करेगा? इज्जत की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, तो मिंबर पे बैठ के वो बात करेगा, जानते बूझते हुए भी कुरान और सुन्नत की गलत तशरीह करेगा, लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए या लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए, बड़ा बनने के लिए, जो कि मार्केट में हो रहा है। सही उलमा भी हैं, गलत उलमा भी हैं, तो गलत भी तो आलिम ही होते हैं, उन्हें कोई जाहिल थोड़ी कहता है। जाहिल होते हैं तो इतनी बातें कैसे करते मीडिया पे आके? पढ़े लिखे होते हैं, सब पता होता है, मगर पब्लिक को खुश करने के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो भाई, कि नबी की एक जिम्मेदारी क्या है? तज़किया। तज़किया कहते हैं पाक साफ करना, खास तौर पर बातनी बीमारियों को, दिल से तकब्बुर निकालना, तवाज़ु पैदा करना, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? बोलो ना यार, तज़किया। तो नबी ने सहाबा का अमली तौर पर तज़किया किया, फिर सहाबा ने किसका किया? क्या नबी कोई ऐसी किताब लिख कर गए थे तज़किया के मौजू पर कि सहाबा से ये पढ़ लेना मेरे जाने के बाद? अमली तौर पर यह काम किया कि नहीं किया? अपनी मौजूदगी में उनकी तरबियत की है, उनकी ट्रेनिंग की है, एक एक चीज उनको अपनी मौजूदगी में सिखाई है, तभी सहाबा ने नबी की सोहबत उठाई है। और जिस सहाबी ने जितनी ज्यादा सोहबत उठाई उसका मकाम उतना ही ज्यादा।
تو صحابہ نے پھر کس کا تزکیہ کیا؟ بولو بھائی. ایسا نہیں کہ تزکیہ کے موضوع پر صحابہ کتاب لکھ کے چلے گئے کہ میرے بعد یہ پڑھ لینا تو اصلاح ہو جائے گی. تبھی تابعین میں ان تابعین کا مقام زیادہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے, ان کی خدمت میں رہے ہیں, ان کی نگرانی میں اپنی تربیت کی ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اس قسم کے بدتمیز نوجوان آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بزرگوں کا احترام نہیں کرتے, علم ہے احترام نہیں ہے, ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا بیچاروں کا. نہ خاندان میں کوئی تزکیہ کرنے والا ہوتا ہے, نہ ابا دادا نے کیا ہوتا ہے ان کا تزکیہ. تمیز کے علاوہ ان کے پاس, اور جتنا بدتمیز ہوگا میڈیا پہ سب سے زیادہ مشہور وہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں حق گو عالم ہے, جو سب پہ کیچڑ اچھالتا ہو. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, حق گو عالم ہے, ڈرتا ورتا نہیں ہے, حالانکہ وہ تو بدتمیز ہے. تو صحابہ نے کس کا تزکیہ کیا؟ تابعین کا. تابعین نے تبع تابعین. یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے. تو بزرگوں کی باقاعدہ صحبت اٹھائی جاتی ہے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ مجھے انسان کا بچہ بنا دیں. کیا بنا دیں؟ تزکیہ کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ انسان کا بچہ ہے بھائی. کہتے ہیں بندہ بن, بندہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ بندہ بن, بندہ بندے دا پتر بن. انسان کا بچہ بن, انسان کا بچہ. صرف علم کافی نہیں ہے, انسان کا بچہ بننا بہت ضروری ہے. اور یہ کس طرح آئے گا؟ صحبت میں رہ کے. تمیز. کسی کو بزرگ مانو گے تو اس کی صحبت میں رہو گے نا. اگر سب پہ کیڑے نکالتے رہو گے, یہ حضرت تھانوی نے یہ لکھا, حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے یہ لکھا, فلاں, سارے ہی شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, بچہ کون ہے؟ تو یاد رکھو, جیسے حافظ ہر زمانے میں موجود رہیں گے نا, جو یتلو علیہم آیاتہ پر عمل کریں گے, اس طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سیکھنے اور سکھانے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حکمت کی باتیں سیکھ کر سکھانے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. اسی طرح تزکیہ جن کا ہو چکا ہو اور وہ لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہوں, یہ لوگ بھی ہر دور میں موجود رہیں گے. یہ لوگ جب دنیا سے اٹھ گئے تو اللہ اس عالم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا, تباہ کر دے گا. یہ ہے وہ تزکیہ جو کہاں ہوتا ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں. تو اس لیے اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا, ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھانا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا, اپنے خلاف سننا, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ چار چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, آپ سیدھے راستے کے علاوہ بہت سارے راستوں پہ چلو گے, سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے آپ. آ رہا ہے سمجھ؟ پولیس تو بلوانی نہیں پڑے گی. تو یہ چار چیزیں ضروری. اہل اللہ کی صحبت, تبلیغ میں بھی یہی دیا جاتا ہے آپ کو, اہل اللہ کی صحبت. اب تبلیغ میں جتنی تگڑی جماعت کی صحبت ہوگی اتنے ہی تگڑے. جملہ تو مکمل کر دیا کرو یار, آپ لوگ تو میرا تزکیہ کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے. جتنے تگڑے, دیکھو ایک آدمی تبلیغ میں 3 دن کے لیے جاتا ہے, لیکن جاتا اپنے جیسوں کے ساتھ ہے, اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے کیونکہ سارے گٹکے والے ہیں. اور جاتا ہے بزرگوں کے ساتھ جن کا تزکیہ ہو چکا ہے, ان کے ساتھ ایک دن لگانا اور ویسے 4 مہینے کی جماعت میں چلنا, ایک دن زیادہ بہتر ہوگا. جس صحابی نے, جس شخص نے نبی کی صحبت میں 1 سیکنڈ گزار دیا, کیا کوئی تابعی عبادت کر کے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ صرف انہوں نے کیا کیا ہے کہ نبی کی صحبت میں تھوڑا ٹائم گزارا ہے, تو نبی اس کائنات میں سب سے افضل, تو ان کی 1 سیکنڈ کی صحبت بھی سب سے افضل, 1 سیکنڈ کی صحبت بھی سب سے افضل. اور یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نصیحتیں کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں عمرے پر جاؤں, کبھی عمرے پہ جانا ہو, تو کوئی ہمارے بزرگوں میں سے اگر کوئی جا رہا ہو, ان کے ساتھ تشکیل کراؤ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ نصیحتیں وہ چپ رہتے ہیں زیادہ تر. کوئی بات نہیں, کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے چپ رہ لو نا, یہ بہت بڑی, اس سے کافی تزکیہ ہو جاتا ہے. ہر وقت بولتے رہنا, ہر وقت نصیحتیں کرتے رہنا, یہ بھی غلط ہے.
چپ رہنے کا عادی ہونا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. بزرگ ہیں چپ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آیا کرتے تھے نا آدھے گھنٹے کی مجلس میں, چپ رہتے تھے آدھا گھنٹہ, ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے, چپ رہتے تھے, وہ اپنا چپ کے کام کیا, السلام علیکم وعلیکم السلام, ختم مجلس. اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا, بہت فائدہ ہوتا تھا. چپ رہنا سیکھتا ہے انسان. وہ جو میں نے بدتمیز نوجوان کا واقعہ سنایا تھا شروع میں کہ اس سے کہا کہ آپ نے بڑوں کو سلام کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا اگر میں نے نہیں کیا تو ان کی ذمہ داری بھی. تو اس میں برائی کیا تھی؟ چپ رہنا نہیں آتا تھا اس کو. آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ چپ رہنا آتا ہے, تو اس میں کیا برائی تھی؟ بولو بھائی. چپ رہنا نہیں آتا تھا. جب کوئی بولنے کا کہہ رہا ہو تو پھر چپ رہنا عبادت نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. تو تزکیہ جو ہے نا, تزکیہ اہل اللہ کی صحبت میں, چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہو, چاہے کسی خانقاہ میں جا کر ہو, چاہے خانقاہ کا لیبل نہ ہو, ویسے ہی کسی بزرگ کے پاس آنا جانا رکھو. خواتین سوال کرتی ہیں ہمیں کیسے یہ صحبت میسر ہوگی؟ تو بھائی جیسے صحابیات کو ہوتی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کسی جو ہے وہ نامحرم مرد کے پاس جا کے بیٹھے ہیں, یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے. ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا, ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنا, اس سے خواتین کی اصلاح ہوتی ہے. اور خواتین کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ جوان شیخ سے اصلاحی تعلق کے بجائے بوڑھے شیخ سے اصلاحی تعلق رکھیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. خواتین کے فون آتے ہیں, حضرت آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں. میں کہتا ہوں پھر میں کس سے تعلق قائم کروں گا بھائی اپنی اصلاح کے لیے؟ اگر آپ ہم سے اصلاحی تعلق قائم کریں گی, کوئی جوان عورت, تو ہم کس سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے بھائی؟ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے پھر مزید زور لگانا پڑے گا. اس لیے ہماری جان معاف. ویسے بھی میں اصلاحی تعلق نہیں قائم, مجھے اجازت بیعت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی میری اپنی اصلاح نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہے اجازت بیعت جب ملتی ہے جب آپ کی اپنی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے مجھے خود اصلاحی تعلق کسی کو اپنے آپ سے کروانے کی, بیعت کروانے کی اجازت نہیں ہے. باتیں کرنا تو ایک الگ موضوع ہے نا, باتیں کرنا آسان ہے, اصلاح اپنی کرنا, دوسروں کی کرنا مشکل کام. تو خواتین کیا کریں, کسی بوڑھے آدمی سے, بوڑھے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اس میں فتنہ کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بوڑھے علماء سے اصلاحی تعلق قائم کریں. ان کے تبھی تبلیغ میں خواتین میں جو بیان کروایا جاتا ہے نا خواتین کی جماعت میں, اس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ نوجوان عالم سے نہ ہو, بوڑھے عالم سے بیان کروایا جائے. ایک احتیاط, کیونکہ بین الاقوامی کام ہے تو اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل اللہ کو تلاش کریں اور ان سے تعلق قائم کریں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کی ڈانٹ کھائیں, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں, ان کی جوتیاں سیدھی کریں, تاکہ ہمارا نفس مرے اندر سے. اور یہ تکبر اور یہ جو بدتمیزی اور بے ادبی ہے, جب آپ کسی بزرگ کا احترام کرنا سیکھو گے تو انشاءاللہ گھر میں باپ کا احترام بھی آئے گا. پھر آپ جو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, پھر ان کو خیال ہوتا ہے یار باپ کا درجہ تو بزرگ سے بھی زیادہ. میں جب مدرسے گیا ہوں تو ہم نے وہاں دیکھا کہ طلبہ اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے بھی ہیں, سیدھے بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دیا کہ بھائی جو استاد آ رہے ہیں تو چپل اٹھا کے پہلے سے رکھ دو. تو جب میں گھر آتا تھا تو مجھے خیال ہوتا تھا یار باپ کا درجہ تو استاد سے بھی زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب یہ چیزیں بیانات سے نہیں ہوتی, عملی طور پر جب آپ ایک کام کرو گے تو آپ کے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا. تو پھر تھوڑا ابا کا بھی ہم نے احترام تو پہلے بھی کرتے تھے, الحمدللہ پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ یار ابا تو شیخ سے بھی زیادہ مقام ہے, ابا اماں کا, باپ اور ماں کا مقام اور مرتبہ استاذ اور شیخ سے زیادہ ہے. تو تزکیے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی 4 بنیادی ارکان بیان کیے ہیں وہ جبھی ہوں گے جب چاروں کو فالو کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.